میں حیران تھا کہ احباب دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں۔ صاحب صدارت، مہمانان گرامی، صاحب شام، سامعین کرام، غزل کا کینوس باقی اصناف کی نسبت بہت بڑا اور متنوع ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 مصروں میں آپ نے ایک جہان معنی تخلیق کرنا ہے، اور اس دوران میں شاعر جس کیفیات سے گزرتا ہے، لفظوں کو ترتیب دیتا ہے، خیال باندھتا ہے، اور تمام فکری و فنی خصوصیات کو بروئے کار لاتا ہے، وہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ شاعری مشکل فن ہے، فنون لطیفہ میں اسے باقیوں کی نسبت زیادہ مشکل گردانا گیا ہے۔ ہمارے ہاں غزل کی روایت کا شعراء ایک نظام فکر کو ترتیب دینے کی صحیح کرتے ہیں۔ جب تک آپ غزل میں ایک نظام فکر کو بروئے کار نہ لائیں، اس وقت تک آپ کی غزل ان آوازوں میں غائب ہو جاتی ہے جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے چونکہ ان کی غزل پہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو میں اس تناظر میں جب ماضی میں جھانکتا ہوں، جیسے غالب ہمیں حسیات کا اور استفہامیہ نظام فکر کا شاعر دکھائی دیتا ہے، جیسے میر درد تصوف کا شاعر سمجھا جاتا ہے، اقبال نشأت ثانیہ کے تناظر میں زندگی کو دیکھتا ہے اور آئندہ کے لیے لاہ امر ترتیب دیتا ہے۔ تو اسی طرح فیض کے ہاں اشتراکی رجحانات ملتے ہیں۔ جب میں شہزاد نیر کی غزل کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں رومان کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں ہمارا سماج، ہماری پولیٹکس اور سرحدوں پہ ہماری صورتحال جو ہے اس کا بھی ایک عکس دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ وہ فوج سے وابستہ رہے تو اس دوران میں مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے ان تجربات کو نظم اور غزل کے سانچے میں ڈھالا۔ دیکھیے، گزشتہ دنوں ہماری ایک شاعرہ انگلینڈ سے آئی اور اس کی کتاب کے مطالعے سے بالکل ایسے لگتا تھا کہ وہ لاہور میں مقیم تھی۔ لندن کی زندگی کا کوئی عکس یا پرچھائی اس کی شاعری میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہمارا شاعر جس عہد میں رہتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، اس ماحول کا رنگ اور عکس اس کی شاعری کا حصہ بننا چاہیے، ورنہ وہ خیالات کو دہرا رہا ہے، کہی گئی باتوں کو نئے سرے سے باندھ رہا ہے اور اپنے انداز فکر میں کوئی تبدیلی کے ذریعے سے کسی قسم کا تنوع پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ شہزاد نیر بہت پختہ شاعر ہیں، لفظوں کو برتنے کا سلیقہ جانتے ہیں، ان کی نفسیات سے آگاہ ہیں، شعر میں تلازمہ کیسے قائم ہوتا ہے اس سے باخبر ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کے اس فکری نظام کو سامنے رکھ کر کہی جا رہی ہیں جو انہوں نے رومان سے تشکیل دیا ہے۔ محبت کی شاعری ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ ہماری شاعری کا سب سے اولین اور بڑا موضوع ہے۔ اس اعتبار سے جب میں ان کی شاعری کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شہزاد نیر نے موجود خیالات کو جو پہلے سے ہی ہوا میں کہیں موجود تھے پکڑ کے اپنی شاعری کا حصہ نہیں بنایا، اس پہ ان کا تجربہ شامل ہے۔ مثلا شخص ردیف والی جو غزل ہے، جس کے میں نے بہت سے اشعار اپنے موبائل پہ نوٹ بھی کیے ہیں، اس میں یہ پورے منظر نامے سے کچھ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے خیال، اس کی بنت، اس کی ردیف و قافیہ اور اس کا طرز اظہار خاص ان سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح باقی ان کی غزلوں میں جو ریختہ پہ موجود ہیں اور ان کتب میں بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے، شہزاد نیر منظر نامے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور عمدہ شاعر ہے۔ میرا ان سے تعلق خاطر دیرینہ ہے اور ہم ایک دوسرے کے دھائیوں سے قاری ہیں، اور یقین جانیے کہ موجود معاصر ادب سے لا تعلق رہ کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔
ہم ان لوگوں میں یا خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کا ذوق ان کی جاب بن گیا اور ہمارے لیے ہمیشہ یہ مہمیز کا کام دیتا رہا اور ہمیں پڑھنے لکھنے کے مواقع میسر آئے۔ شہزاد نیر جو ہیں یہ فوج میں رہ کے اور وہاں پہ ایک بہت مشکل جاب اور ٹاسک کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ لٹریچر سے جس گہری وابستگی کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں، یہ حیران کن ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے فارسی پہ ان کی بڑی دسترس ہے، بہت ہی زیادہ ان کا باقاعدہ مطالعہ کیا، کلاسز لیں اور فرنگ خانہ ایران میں جا کے باقاعدہ کلاسز لیں اور سیکھا، اور ان کا لب و لہجہ بہت زیادہ متاثر کن ہے کہ جس لہجے میں اہل فارسی بولتے ہیں، شہزاد نیر اس انداز میں بولنے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو میں بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ آج کی اس تقریب میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کے لیے دلی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ جگ جگ جیے، بہت شکریہ۔